قربانی کا نصاب کیا ہے؟ اب زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت، یہ رہنا اور اس پر 1 سال گزرنا، یہ زکوٰۃ کا نصاب۔ لیکن قربانی کا نصاب کیا ہے؟ اگر کسی کے پاس آج کے اس ماحول میں کھا پی کو آرام سے جا کر بچ کر آرام سے جانور خرید کر لا سکتے ہیں، 30,000 35,000 40,000، یہ اگر کسی کے پاس استطاعت اور طاقت ہے، شریعت میں وہ صاحب استطاعت ہے، اس پر قربانی واجب ہے اور اس مال پر 1 سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب ایسی صورت میں قربانی واجب ہونے کے لیے مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، صاحب استطاعت ہونا، یہ 4 چیزیں ہیں۔ تو قربانی کا وجوب اور قربانی کا نصاب یہ ہوا۔ اب ہم لوگ جانور خریدنے جاتے ہیں تو جانور کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم شریعت نے متعین فرمایا کہ یہ بڑا جانور ہے، یعنی متعین کا تو کنفرم کر دیا، شریعت نے کنفرم کر دیا، بتا دیا یہ بڑا جانور۔ شریعت جسے بڑا جانور بتلا دے وہ بڑا جانور، اور شریعت جسے چھوٹا جانور کر کے بولتے ہیں چھوٹا جانور۔ اب بڑے جانور میں کیا کیا آ رہے؟ بیل، گائے، اونٹ، یہ بڑے جانور شمار ہوتے ہیں شریعت کی نظر میں۔ بھینس، اس کی بھی قربانی دے سکتے ہیں، ہمارا عام طور پر یو پی وغیرہ کے علاقوں میں ہے نا، اس کی قربانی دیتے ہیں، اور نص سے اس بات پہ ثابت ہے۔ بہرحال میں اس کے سب دلائل وغیرہ بتاتا ہوں کبھی موقع پا کر۔ ابھی عام طور پر کیا ہوتا ہے، 1.5 گھنٹے کے بعد ہماری نظریں پوری گھڑی کے اوپر ہی چلتی، اس سے ہمیں بھی ذرا وقت مینٹین کریں گے کہ ان کو ہوتا سکتا کوشش کر ڈالتی۔ بہرحال بڑے جانور جسے متعین فرمایا، بیل، گائے، اونٹ، یہ لوگ بڑے جانور۔ اب اس میں آ کر بڑے جانور میں گائے، بیل، بھینس، اس کی عمر کم سے کم 2 سال ہونا، منیمم آخری درجہ 2 سال ہونا۔ اب ایک بات عوامی سطح میں چلتے ہیں، 1 سال کو 1 دانت، 2 سال کو 2 دانت، 3 سال کو 3 دانت۔ اب بازار میں جا کو پکڑ کو یہاں ہاتھ ڈال کو دیکھتی، دانت ڈالے کے دیکھو رہ کر کو، وہ دانت ڈال کو ہے نہیں ہے، وہ دانت کا سب اعتبار نہیں ہے، عمر کا اعتبار۔ دانت ڈال کو کیا کرنا؟ 2 سال ہو گئی عمر جانور کی، دانت ڈال کو نہیں، قربانی نہیں ہوتی کیا؟ شریعت ہے نا، دانت کا اعتبار کر کو نہیں، بلکہ عمر کا اعتبار، عمر کی تعین ہے شریعت میں۔ اب جانور کی عمر بڑے جانور کی 2 سال ہے، اس کی قربانی جائز، قربانی کر سکتے ہیں۔ بڑے جانور میں کتنے حصے ہیں؟ 7 افراد کی گنجائش ہے۔ کتنے؟ 7 افراد کی گنجائش ہے، 7 افراد کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، 8ویں کی طرف سے نہیں کر سکتے۔ 7 کو اسٹاپ، اس کی حد ہوتی تھی۔ اچھا، قربانی میں ایک مسئلہ ہے، ایک ہوتا ہے آدمی کی طرف سے قربانی کرنا، اور ایک اب عام طور پر مسئلہ ہوتی، حضرت وہ بشیرتا کے نام سے قربانی دیے جائے، ان کے نام سے نہیں، ان کی طرف سے۔ ایک آدمی کا نام عبد البشیر، مثال فرض کر لو، ایک آدمی کا نام عبد البشیر، تو جانور کو کیا کرنا؟ یا اللہ اس جانور کو تیرے نام سے، یعنی جانور جو حلال ہوتا ہے وہ اللہ ہی کے نام سے حلال ہوتا ہے، کسی انسان کی طرف سے نہیں، چاہے وہ پیر ہو، پیغمبر ہو، بزرگ ہو، ولی ہو، انسان کی طرف سے، انسان کے نام سے نہیں، انسان کی طرف سے۔ نام سے اور طرف سے بہت بڑا فرق ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں میں اللہ کے واسطے، یعنی اللہ کے لیے،
ऐसे कुर्बानी भी कुरान कहता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पैगंबर फरमा दीजिए मेरी नमाज, मेरा रोजा, मेरी ज़कात, मेरी हज, मेरी तमाम इबादतें अल्लाह के लिए हैं। तो कुर्बानी जो देते हैं ना, अल्लाह फुला की तरफ से तेरे नाम से, यह कायदा ज़हन में रख लो, ठीक है। तो 7 आदमियों की तरफ से बड़े जानवर में कुर्बानी की इजाजत तय जायज़ है, 8वें की तरफ से नहीं दे सकते। छोटे जानवर में सिर्फ एक बकरा है, इसकी उम्र 1 साल, छेला है, छेली है, 1 साल उम्र है, काफी है, एक आदमी की तरफ से उसकी कुर्बानी जायज़। अच्छा, अगर कोई आदमी कुर्बानी के जानवर में अकीका भी करना चाहता है, मिसाल देता हूं, मैं बैल ले लेकर आया, ये हिस्सा मेरी तरफ से कुर्बानी का, 7 में से गया तो बाकी के तो 6 बचे, मर्द बच्चा है तो 2 हिस्से, भाई को बच्चे तो 1 हिस्सा, तो उसमें क्या करें, अकीके की भी नियत करके दे सकती। कुर्बानी और अकीके का मतलब ऐसा कहते हो, कुर्बानी का भी अकीके का भी एक ही जानवर में ऐसा नहीं, 7 हिस्से ही ना, 1 हिस्सा कुर्बानी का, 2 हिस्से अकीके के, ऐसा ये तरतीब से उसमें अकीके का भी जमा कर सकते हैं, जायज़ है। अगर किसी को समझ में नहीं आया, कंफ्यूज नहीं कर लेना, बाद में आकर पूछना आराम से, या तो मेरे फ़ोन नंबर रहता, हाफिज साहब का रहता, दीगर लोगों का रहता, फ़ोन करके पूछ लेना, कंफ्यूज नहीं कर लेना। तो बड़े जानवर में 7 अफराद की तरफ से, छोटे जानवर में 1 फर्द की तरफ से। अच्छा, कौन से जानवर है, वो कौन से ऐब हैं जिनके बाद कुर्बानी नहीं होती। मुझे ये मसला जब मैं सुबह में पढ़ रहा था, मेरे जहन में बड़ी अजीब बात आई और एक मेरी अजीब कैफियत भी हो गई थी, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा। जानवर सिंग टूट गया, ले आने के बाद जड़ से निकल गया सिंग, कुर्बानी नहीं होती। कान का हिस्सा, पौने हिस्सा कट गया कान का, अब इसकी कुर्बानी नहीं होती। लंगड़ा जानवर, उसकी कुर्बानी नहीं होती। और पागल, दीवाना, उसकी कुर्बानी नहीं होती। जानवर के दांत झड़ गई, चारा नहीं चाप सकता, उसकी कुर्बानी नहीं होती। अंधा, उसकी कुर्बानी नहीं होती। दुम टूट गए, उसकी कुर्बानी नहीं होती। ये सब ऐब है, इनकी कुर्बानी नहीं होती। और आमतौर पर टाप्स डालने के सुराख बनाती, छेद बनाती कान में, वो ऐब नहीं है। कान अगर पौना हिस्सा फट गया है, अब उसकी कुर्बानी नहीं होती। टाप्स डालने के वास्ते एक होल बनाती कान में, ये ऐब नहीं है, अब इसी सूरत में कुर्बानी हो जाते, क्या भी हर्ज नहीं है। अच्छा, ये मसला यहाँ पर ये भी लिखा है, ऐसा जानवर जिसके पैदाइशी सिंगिश नहीं है, ऐसा जानवर जिसके पैदाइशी सींग ही नहीं है, अब इसकी कुर्बानी का क्या मसला। पैदाइशी तौर पर अगर किसी जानवर के सींग निकल नहीं आए तो फिर इसकी कुर्बानी हो जाती है, यह ऐब नहीं है। सींग निकल आने के बाद टूट गया, यह मसला समझो, सींग निकल आए हैं, टूट गया सींग, अब कुर्बानी नहीं होती, क्योंकि ऐबदार चीज अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के लिए कबूल नहीं है। यहां मुझे एक अजीब बात मेरे जहन में आ गई। अल्लाह ताला 2 जिन्स पैदा करता है, एक मर्द बना, एक बैको। नहीं, बैको जात के चेहरे पर दाढ़ी नहीं आती, मर्द बने के चेहरे पर दाढ़ी आती नहीं। ऐबदार पैदाइशी तौर पर जिसके सींग नहीं है उसकी कुर्बानी कबूल है, जिसके सींग आ गए, सींग टूट गया, अल्लाह की राह में उसकी कुर्बानी काबिल कबूल नहीं है। मर्दमाने को पैदाइश के बाद जब उन्हें बालिग होता है, उसके बाद दाढ़ी निकल आते, उन्हें दाढ़ी बुढ़ाकर अल्लाह की बारगाह में जा रहा है, क्या उसका चेहरा कबूल है? एक जानवर
عیب کے ساتھ اللہ کی راہ میں قبول نہیں ہے. داڑھی مڑا کر یہ چہرہ میں اللہ کے سامنے لے کر جا رہے ہیں. آپ خود بیٹھ کر ایمانداری سے بتاؤ, اللہ کے سامنے جب جا کر کھڑے ہو سکتے, قربانی دے, جا کر بولے اللہ, اگر پوچھ لے عیبدار جانور کی نہیں دیا, ہمیں بولتے ہیں اللہ تیری راہ میں قبول نہیں. بالکل اسی طرح داڑھی تجھے ہمیں میرے نبی کی سنت تیرے چہرے پر سجا کر بھیجا تھا, اسے نکال کر تو عیبدار بن کر میری بارگاہ میں آیا ہے, تو اب کیا بولتے ہیں؟ کیا یہ عیب نہیں ہے؟ انگریزوں کو, کافروں کو, غیر قوموں کو دیکھ کر ان کے کردار سے متاثر ہو کر ہم داڑھی منڈانے کے عادی ہو گئے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے. تو یہ وہ عیب ہیں جن عیوب کے بعد جانور کی قربانی قبول نہیں ہوتی. میت کی طرف سے قربانی دینا, پہلے اپنی طرف سے یعنی اپنے اوپر جو واجب ہے اس کی قربانی دے ڈالنا, پھر اس کے بعد اپنے مرحوم والدین کی طرف سے, اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی دے سکتے. اپنی بالغ اولاد کی طرف سے, باپ ہے, گھر میں ایک باپ ہے, اس کے 4 بیٹے ہیں, بڑا جانور لے کر آیا بابا, 7 حصے کر سکتے, 7 دینے کی طرف سے دے سکتی نا. اب باپ ان کی طرف سے قربانی کرنا, کیا کرنا, کیسا مسئلہ ہے؟ 4 بیٹوں کو بٹھا دینا, میں تمہاری طرف سے قربانی دے رہا ہوں, کیا اجازت ہے, کیا کر کو پوچھنا. انہوں بولتے ہیں الحمدللہ ہماری طرف سے اجازت, پہلی صورت تب کر سکتے. دوسری صورت میں خود بچہ آ کر بنا, ابا ہماری طرف سے بھی تمہیں قربانی کر ڈالو کر, ورنہ بلوغیت کے بعد کما کر صاحب استطاعت بن کر کما کر قربانی دینا واجب ہو جاتا ہے. اسی طرح خصی اور خنثی فرق ہے. خصی کراتے نا جانور, اس کی قربانی کا مسئلہ کیا ہے؟ خصی شدہ جانور کی قربانی ہو سکتے, بالکل جائز ہے. یعنی جانور کو اچھا فربا کرنے کے واسطے, اسے موٹا تازہ بنانے کے واسطے اسے خصی کرا دیتے, اس کی قربانی جائز. لیکن پیدائشی طور پر خنثی کا کیا معلوم, ہمارے موٹی لینگویج میں ہمیں چھکا ہجڑا کر کو بولتے ہیں, دیکھو وہ, اس کی قربانی نہیں ہوتی. بھئی شریعت کا مسئلہ ہے, میں تم نے فصیح الفاظ میں سمجھا کر چل رہا تو تمہیں حضرت کیا کی بول رہا, سمجھ میں نہیں آیا نا, ایسا نہیں. شریعت کا ہر مسئلہ واضح انداز میں کھل کر سامنے آ جانا. تو خنثی جسے بولتی ہیں, ہماری لینگویج میں بولتے ہیں نا چھکا ہجڑا, اس کی قربانی نہیں ہوتی. ایک مسئلہ عام طور پر لوگا مسئلہ پڑھتے, ذرا غور سے سن لو, پورے جا گھر میں بتانا ہے مسئلہ. مرد بچے کو ختنہ کراتے نا, معلوم, ختنہ کرے کے بعد وہ بچے کو 21 دن کو پانی ڈالتے. اب لوگ فون کر پڑھتے ہیں حضرت 21 دن کو کیا پڑھ کو ڈالنا پانی, یہ تو 21 دن کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا مجھے. یہ کئی کو 21 دن کی مدت ختنہ کرا ڈالے, زخم سوکھ گیا, بس غسل کرا کر پاک کپڑے پہنا کر وہ بچے کو مدرسے کو کی مکتب کو کی کیا کہ بھیجو, بس یہ تک مسئلہ ہے. تو 21 دن کئی کو یہ سمجھ میں نہیں آتا. آپ وہ 21 دن کو لو, اسے سیرا بن کو, اسے رسم کر کو, بچپن سے فضیلت شروع اس کی. اب خلاف شرع جو کام ہوتا ہے بچپن سے, تو بچے کے نفس پر اس کا اثر ہوتا ہے. ختنہ کرانے کے بعد وہ بچے کا تصور بناؤ, اسے غسل دو, غسل دینے کے بعد بیٹے اس کے بعد نماز کی پابندی کرو, اس کے بعد احکام شریعت کی پابندی کرو, مائنڈ سیٹ کرو. یہودیوں کو دیکھو, بمنوں کو دیکھو, ہندوستان میں بچہ کو بچپن سے مائنڈ سیٹ کرتی. ہندوستان میں کتنے ذات ہیں معلوم, ڈھیر, لنگایت, چمبار, کمبار, تیلی, کتنے کی قوماں ہیں. اس میں سے بمن, سنسکرت بمن کی دہلی سے باہر نہیں جاتے. یہ لینگویج ہے نا, جتنے بھی قرآن کتھا کے کتاب ہے نا, اتروید, یجروید, ساموید, مہابھارت, رامائن, اصل یہ جو کتابیں لکھی گئی یہ آ کر سنسکرت میں لکھی گئی, ایک لینگویج ہے. یہ لینگویج بمن کے گھر سے باہر نہیں جاتے.
وہاں تو ان کے بچے پڑھنا، ان کے بچے پڑھنا، ان کی نسلوں میں چلنا، پھر آگے اسے بڑھانا پسند نہیں کرتے ان لوگ۔ یہود کا بھی مسئلہ ایسا ہے، کچھ مذہبی چیزیں، اور ہمیں کیا کرتی ہیں، شیرہ بندہ کو اسے رسم کر کو فرضی کر کو، وہاں سے تو اس کا مائنڈ سیٹ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بچہ بولتا ہے بعض گھر میں رسم کرے نا منجے کی نہیں کرتے، کئی کو کرتی ہے سب بھی۔ بچے کا مائنڈ سیٹ کرو اسلامی مائنڈ، مذہبی مائنڈ سیٹ کرو، تو مسلمان، تجھے اسلامی احکامات کی فرما برداری کرنا ہے، تجھے اسلام کے لیے مجاہدہ کرنا ہے، تجھے دین کے لیے مشقتیں برداشت کرنا ہے، تیرا کام اوروں کی ہدایت کا سبب ہے، تو اللہ سے مانگ۔ بچپن سے مائنڈ سیٹ کرو، یہ شیر بننا، 21 دن کا رسم، یہ دعوتہ، یہ دھوم دھڑاکے سب ختم کرو۔ یہ 21 دن کا رسم نہیں، کیا بھی پڑھ کو پانی ڈالے جیسا نہیں، بھائی کو بچے بالغ ہوتی تب بھی یہ تصور ہوتا سب، کیا پڑھ کو پانی ڈالنا، کیا پڑھ کو ڈالتی نہیں پانی، غسل کرنا ہے بس، غسل واجب ہو گیا، غسل کرو، اور کیا ہے، کیا بھی پڑھ کو۔ حمام کے اندر چلے جانے کے بعد دعائیں قرآنی آیات پڑھنے کی اجازت نہیں، بیت الخلا میں نہیں پڑھ سکتے، حمام میں نہیں پڑھ سکتے۔ آپ لیو پانی کا لوٹا لے لے کو، میں معافی چاہتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پانی کئی کو کہاں لکھا ہے، کون سی شریعت ہے، کون سا دین ہے۔ آج سے 100 سال پہلے نا دین الہی اکبر کا جو موقف تھا وہ چلا، علماء زیادہ نہیں تھے، علم نہیں تھا، معلومات نہیں تھی، وہ چلا امت کے اندر، یہ سب وہاں کچھ نخرے ہو۔ اب بھی کام کی ایک جگہ ہے، اب بھی اتنے لوگ فون کر کو پوچھتی 21 دن کو کیا پڑھ کو پانی ڈالنا، 21 دن میں پڑھنا بھی نہیں، کیا بھی نہیں۔ 21 دن سے پہلے بچے کا زخم سوکھ گیا، اسے غسل کراؤ، اسے شرعی جبہ پہناؤ، اسے ٹوپی پہناؤ، اسے نماز پڑھاؤ، اسے بٹھا کر اسلامی مائنڈ سیٹ کرو۔ یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہمارا شعار ہے، یہ ہماری دین ہے۔ اسے چھوڑ کو ہمیں تھانکاؤ سے کیا کی چیزیں لے لے تو نہیں کرتا بھی رہا تو مجھے بتا دو، میں خاموش ہو جاتا ہوں، معافی چاہ لیتا ہوں، میں بھی شروع کر دیتا ہوں نا، تو نہیں تو چیزیں نہیں کرنا، اس سے اسلام کی شبیہ بگڑتے۔ قربانی دینے والے افراد ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد بال اور ناخن نہیں کاٹتے۔ یہ کچھ مسائل تھے قربانی کے جو میں ایک ترتیب کے لیے لکھ رہا ہوں، بھی بہت سارے مسائل ہیں، کسی کو اگر کسی اور مسئلے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو انشاءاللہ براہ راست معلوم کرو، مسئلہ پوچھنا۔ اللہ سے دعا فرماوے اللہ مجھے اور آپ کو، اللہ پوری امت مسلمہ کو کہنے سننے سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔